کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو رہے تھے تو اس کا دشمن آیا اور گہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے، بالیاں نکلیں، تب زوان بھی ظاہر ہوا۔ تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کام کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو۔ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان کو جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گہوں کو میرے کھتے میں جمع کر دو۔ یہ تک آج کی انجیل۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند عزیزو، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر دوران سال کے 16ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور گزارتے ہیں، اور آج کی تلاوتوں میں خداوند عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، خداوند نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں، خداوند خدا کے ساتھ چلنے والوں کی بات کرتے ہیں اور خدا کے مخالف چلنے والوں کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خداوند آسمانی بادشاہت کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ تمثیل بیان کی گئی ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت کو بیان کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آج ایک تمثیل بیان کرتے ہیں، اور وہ تمثیل کون سی ہے؟ گہوں اور زوان۔ گہوں اور زوان۔ گہوں کیا ہوتا ہے؟ گندم، اور زوان کڑوے دانے۔ کسی نے دیکھا ڈیلا جو ہوتا ہے نا، بہت دفعہ اس کو لوگ کاٹ کر جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ جو اب یہ گہوں اور زوان، اس کی تمثیل کیوں بیان کی گئی ہے؟ سب سے پہلے گہوں اور یہ زوان ہے، ڈیلا جس کو کہتے ہیں، گندم اور زوان، دیکھنے میں دونوں شروع میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دکھنے میں شروع میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسری، ان میں جو مشترکہ بات ہے، دونوں کی جڑیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، یہ ہمیشہ وہی خوراک حاصل کرتے ہیں جو گندم حاصل کرتی ہے، بلکہ یہ جو زوان ہوتا ہے، اس کا فرق یہ ہے کہ یہ جلدی سے بڑھتا ہے۔ اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے گندم کے تنے سے، اور اس کا جو تنا گندم کے تنے سے بڑا ہوتا ہے، لیکن شروع میں یہ برابر ہوتے ہیں۔ اب دونوں جو ہے اکٹھے ہیں، اگر ایک کو کاٹیں گے تو ایٹومیٹکلی دوسرا متاثر ہوگا۔ اگر جو ہے اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے
تو گندم کی جو جڑ ہے وہ بھی اکھیڑی جائے گی. اگر اس کو کاٹیں گے تو وہ دوبارہ جو ہے اگنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے تھوڑی سی اس کو سمجھنے کے لیے. دوسری بات اس کو ہم سمجھتے ہیں اس تمثیل کو کہ اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے جو اگر دیکھا جائے تو اس میں بیج کی بات کی گئی ہے, گندم کے بیج کی, اور زبان کی بات کی گئی ہے, یعنی کہ اچھائی اور برائی کی بات کی گئی ہے. بونے والے کی بات کی گئی ہے. اچھا بیج بونے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور زبان برا بیج بونے والا کون ہے؟ شیطان ہے. اچھا اور برا بیج دونوں کہاں پہ بوئے گئے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر, ایک ہی کھیت میں. سو اچھے اور برے دونوں لوگ ایک ہی دنیا میں بستے ہیں اور دونوں اکٹھے رہتے بھی ہیں. تیسری بات, اچھا جو بیج بویا گیا ہے وہ سب کے سامنے بویا گیا ہے, لیکن جو برا بیج بویا گیا ہے وہ دشمن نے جب بویا ہے تو رات کے اندھیرے میں بویا ہے. اور جب بویا گیا ہے, یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے, جو اچھا بیج بونے والا ہے وہ کون ہے؟ خدا ہے. اور یہاں پر ایک بات بڑی اہم لکھی ہے کہ جب بویا گیا ہے تو لوگ نہیں اس سے باخبر, مالک باخبر ہے, اچھا بیج بونے والا باخبر ہے کہ, لیکن لوگ جو ہیں وہ اس سے باخبر نہیں ہیں کہ جب ان کے درمیان جو ہے یہ بیج بویا جا رہا تھا. سو برائی جو ہے یہاں پر جب بیج کے بونے کی بات کی جاتی ہے کہ بیج کب بویا گیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں, یعنی کہ لوگوں کی, جب لوگ غفلت میں ہیں, جب لوگ جہالت میں ہیں, جب لوگ نور سے دور ہیں. خدا ہمارا نور ہے. جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو برائی ہم پہ اٹیک کرتی ہے. سو یہ جو بیج بویا گیا ہے یہ رات کے اندھیرے میں جب ہم نور سے دور ہیں. اور تیسری بات جو ہے اس کے مزید جو بات کرتے ہیں کہ جب یہ بیج بویا ہے تو جب بیج اگ رہا ہے, جب بیج اگتا ہے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا, لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, جب بڑا ہوتا ہے تو تب فرق واضح ہوتا ہے. جب شروع میں جب وہ بویا گیا ہے تو اس کا فرق کتنا واضح نہیں ہے, لیکن جو ہی گہوں اور زوان دونوں اکٹھے بڑے ہیں تو تب لوگوں نے فرق محسوس کیا ہے. کہ بہت دفعہ ہم جو ہے جب اکٹھے اچھے اور برے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا, جب ان کی برائی واضح ہوتی ہے, نظر آتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بیج جو ہے یہ برا بیج ہے. اور لوگ جو ہے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جو مالک کے نوکر ہیں, کام کرنے والے ہیں, بڑے جشیلے جو ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں حکم دے کہ اس کو کیا کریں, کاٹ ڈالیں. تو مالک کیا کہتا ہے اس کو بڑھنے دو. اب ہماری سوچ میں اگر دیکھا جائے تو برائی جو ہے کہتے ہیں نا جتھے دیکھو برائی ختم کر دو, ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن خدا نہیں ایسا چاہتے. کیوں نہیں ایسا چاہتے؟ خدا موقع دے, سب سے پہلے خدا موقع دیتے ہیں. میں کل وزٹ کر رہا تھا تو ایک شخص نے جو ہے کہا کہ فادر جی میں نے 14 سال تو میں توبہ کیتی ہے. 14 سال پہلا کوئی دن نہیں سی کہ راتی میں شراب نہ پیواں یا سگریٹ نہ پیواں. 14 سال ہو گئے نے, اج تک میں نہ شراب پیتی ہے تو نہ کوئی اور نشہ کیتا ہے. سو کہ بہت دفعہ جب زبان کو موقع دیا جاتا ہے تو زبان تبدیل بھی ہو جاتا ہے. جو برائی ہے وہ اچھائی میں بدل جاتی ہے. خدا نے کہا اسے رہنے دو, اکٹھا بڑھنے دو. بہت دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, جس طرح پتا نہیں نہ چلتا اصل کا اور نقل کا. شروع میں جب زوان اور گندم دونوں بڑھ رہے تھے تو دونوں اکٹھے لگ رہے تھے کہ گندم ہے. بہت دفعہ اس سے خداوند اس تمثیل میں سمجھا رہے ہیں کہ بہت دفعہ ہمیں ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, برائی ایسے پریزنٹ کی جاتی ہے کہ جیسے یہ اچھائی ہے. بیڑوں کے روپ میں بیڑیے جو ہے وہ تمہارے درمیان آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جو ڈرونی فلمیں ہوتی ہیں اس میں شیطان جو ہے, آپ کبھی دیکھیں نا ایگزورسزم, جو فادرز وغیرہ جو بدروہیں نکالتے ہیں, اگر اس طرح کی یا دوسری فلمیں دیکھیں جس میں بدروہیں آتی ہیں تو بہت دفعہ بدرو جو ہے اس شخص کا روپ دار لیتی ہے,
جسے وہ شخص جانتا ہے, جو اس کا قریبی ہے. ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے, ہوا ہے کہ نہیں, دیکھے ہوا ہے کہ نہیں. سو یہ ہے وہ تمثیل کہ بہت دفعہ برائی جو ہے ایسا روپ دھارتی ہے کہ آپ کو اچھائی لگتی ہے, لیکن خدا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ یہ جو برائی ہے اس کو وقت دیا جا رہا ہے بدلنے کا. کیونکہ کبھی کبھی آپ ہماری زندگی میں ہمارے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب برائی بڑھتی ہے تو انسان تنگ آ جاتا ہے. جس طرح ان نوکروں نے کہا کہ ہمیں اس کو کاٹ دے. بہت دفعہ جب بچے جو ہیں ہماری زندگی میں بھی ہم تنگ آ جاتے ہیں نا, کبھی کبھی ماں باپ, جب ماں باپ بہت تنگ آ جاتے ہیں بچوں سے, تو چاہتے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی منہ سے یہ نکل جاتا ہے کاش ہے پیدا ہی نہ ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں. بہت دفعہ یہ زبان جو ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو فصل کہتے ہیں کاش نہ ساڈا رشتہ نہ ہی ہوندا ہویا, سانو تے پتہ ہی نہیں سی منڈا شراب پیندا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں کہ بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ گندم کون سی ہے اور زبان کون سا ہے. کاش جو ہے ہمیں پہلے پتہ چل جاتا, کاش ہمیں جو ہے ہم یہ اس رستے پر نہیں چلتے, کاش ہم اس کے ساتھ یہ کاروبار نہ کرتے. بہت دفعہ کاش جو ہے یہ ہمیں اس زبان کی تمثیل دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زبان کون سا ہے اور گندم کون سی ہے. یہ جو ہے خدا جو جج کرنے کا الٹیمیٹ رول ہے وہ خدا کے پاس ہے. خدا اس تمثیل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم انسان عقل کل نہیں ہیں, ہم تمام حکمت رکھنے والے نہیں ہیں. حکمت کا جو منبع ہے وہ خدا کی ذات ہے. کیونکہ بہت دفعہ یہی کاش جو ہے بدل جاتا ہے جب ہم کوئی جلد بازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں. جب ہم جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کاش میں جو ہے یہ انٹرویو دے دیتا, شاید پاس ہو جاتا. کاش میں اس بندے سے بات کر لیتا تو ہماری لڑائی نہ ہوتی. کاش ہم صلح کر لیتے اور آج طلاق نہ ہوتی. کاش ہم اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر بات چیت کر لیتے, ڈائیلاگ کر لیتے ایک دوسرے کے ساتھ, تو شاید ہم میں جدائیاں نہ پڑتی. کاش جو ہے ہم نے یہ کاروبار شروع کر لیا ہوتا تو آج ہم نے جو ہے کامیاب ہونا تھا. تو بہت دفعہ یہاں پر خدا ہمیں سمجھا رہے ہیں اس تمثیل میں کہ بہت دفعہ جو ہے خدا کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ انسان کی عقل کے مطابق جو ہے مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا. انسان کو اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے, خدا کے ساتھ وفادار رہنا بہت ضروری ہے, اچھائی پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے آج کے اس تمثیل میں جو خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں, سب سے پہلے یہ سکھا رہے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ انسانوں کو وقت دیتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ تمثیل کہی, اس تمثیل کو کہنے کی کچھ خاص وجوہات ہیں. تمثیل یہ زبان اور گندم کی کہی ہے, لیکن بات کر رہے ہیں بادشاہت کی. اگر آپ پہلا جملہ پڑھیں تو کہا ہے کہ اس نے ایک تمثیل ان کے سامنے پیش کی کہ آسمان کی بادشاہی. یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آسمان کی بادشاہت اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں جو ہے گندم یا گہوں کا بیج بویا. بات ہو رہی ہے یہاں پر آسمان کی بادشاہت کی, لیکن اس کو ایک تمثیلاً طور پر, علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے. اب بیان کیا کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کی بادشاہت جو ہے اس میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی نہیں ہے, جلد بازی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو ہے فقی اور فریسی بھی ہیں اور زیلٹ. یہودیوں کے فرق گروپ تھے, فقی, فریسی, صدوقی اور زیلٹ. ہر ایک کا جو ہے الگ الگ منشور تھا. زیلٹ جو تھے یہ یہودیوں کا وہ گروپ تھا جو تشدد پر ایمان رکھتا تھا کہ ہمیں زور زبردستی کے ساتھ جو ہے حکومت لینی ہے,
رومیوں سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ رومیوں پر جو ہے حملے کرتے تھے، کیونکہ یہ جب یہ رومی جو ہے یروشلم کی طرف آتے تھے تو یہ غاروں میں، پہاڑوں میں چھپے ہوتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے اور ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور زور کے یعنی کہ دہشت گردی کے زور پر، تشدد کے زور پر وہ حکومت لینا چاہتے تھے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ خدا کے قریب ہے، معجزے کرنے والا ہے اور خدا کو جاننے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوگا، اوپر سے خدا کی مدد آئے گی، نیچے سے ہم لڑائی لڑیں گے اور رومیوں سے آزادی حاصل کریں گے۔ یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میں زبردستی کرنے نہیں آیا، میں رومیاں نو بھی وقت دین آیا ہاں کہ وہ بھی پچھتان، اگر وہ برائی کر رہے نے، اگر وہ غلط کر رہے نے تو وہ بھی خدا دی طرف واپس آؤں۔ دوسرا یہ تمثیل سمجھانے کا مقصد تھا کہ شاگردوں کے ذہنوں کو واضح کرنا، کہ شاگرد یہ خیال کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، جب نجات دہندہ آ گیا ہے تو پھر دنیا میں برائی کیوں ہے؟ جب خدا آ گیا ہے، خدا ہمارے درمیان ہے، تو پھر برائی کیوں ہے؟ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ برائی اس لیے ہے کہ اگر تم مکمل طور پر برائی کو ختم کرو گے، اگر زبان کو جڑ سے اکھاڑو گے تو اس کے ساتھ گہوں بھی اکھڑ جائیں گے، اگر اس کو کاٹو گے پھر وہ پھوٹ پڑے گا۔ اس لیے تمہیں وقت دیا ہے، اس لیے جو ہے برائی اس لیے دنیا میں ہے تاکہ ان کا آخر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلیسیا کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا، یہ تمثیل میں آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا کہ جس طرح گہوں اور زوان اکٹھے ہیں، جس طرح گہوں اور زوان اکٹھے ہیں، اسی طرح تمہارے آنے والی کلیسیا میں راست باز بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے، خدا کے ساتھ چلنے والے بھی ہوں گے اور خدا کے خلاف ہونے والے بھی ہوں گے، خود دکھنے میں مسیحی بھی ہوں گے لیکن ان کی جو خاصیت ہے وہ زبان جیسی ہوگی، وہ اندر سے جو ہے وہ پھاڑنے والے بیڑیے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان جس طرح جو ہے گندم میں، گہوں میں زمان بویا گیا اس وقت جب رات کا اندھیرا تھا، تو اسی طرح تم بھی جب خدا سے دور ہوگے، جب تم نور سے دور ہوگے، جب تم ایمان سے دور ہوگے تو شیطان تمہارے اندر جو ہے اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے منصوبے کو، اپنی برائی کو تم میں دنیس دائے گا، تم میں ڈال دے گا، تمہیں جو ہے ورگ لگائے گا اور تم جو ہو بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے جاگتے رہو، باخبر رہو، ایمان میں ثابت قدم رہو تاکہ کوئی تم میں جو ہے زبان بونے نہ پائے۔ تمہارے لیے جو ہے پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جو تیار رکھو، شیطان کی چالوں سے بھی باخبر ہو۔ یاد رکھو کہ جب زبان اور گہوں جو ہے دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، بہت دفعہ نقل اور اصل میں پہچان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دکھنے میں بہت دفعہ خدا کے لوگ ہی لگتے ہیں، دکھنے میں راست باز ہوتے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہت سارے پھاڑنے والے بیڑیاں آئیں گے بیڑوں کے روپ میں۔ اس لیے تم جس طرح زبان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے شروع میں، تمہیں ایمان میں ثابت قدم رہ کر ان حالات کو دیکھنا ہے، زبان میں اور گہوں میں فرق جاننا ہے۔ وہ کون فرق جان سکے گا؟ وہی جان سکے گا جو گہوں بیجنے والے کے ساتھ منسلک رہے گا، جو نور سے بھرپور رہے گا، وہی جو ہے ایمان میں مضبوط رہ کر زبان کا مقابلہ کر پائے گا۔ اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تمثیل میں جو ایک اور بات خداوند ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زبان اور گہوں
दोनों का आखिर है। ये बात बड़ी अहम है कि दोनों का आखिर है। वक्त दोनों को दिया जा रहा है, वक्त दोनों को दिया जा रहा है, लेकिन दोनों का आखिर है। आखिर बड़ा अहम है। जो गेहूं है वो खत्ते में जमा किया जाएगा, वो खुदा की बादशाहत में शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो जबान है उसका अंजाम जो है वो जहन्नम की आग होगा। अंजाम दोनों का है। साबित कदमी जो है वो तुम्हें खुदा की बादशाहत में ले जाएगी, और तुम्हारी बुराई जो है तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। और याद रखें, खुदा इसमें समझा रहे हैं कि जबान और गेहूं दोनों इकट्ठे बोए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जबान जो है वो जल्दी बढ़ता है, उसका पौधा जो है जल्दी जो है उसका गेहूं से बढ़ जाता है, तना मजबूत होता है, लेकिन अंजाम बड़ा फर्क होता है। हमारी दुनिया में भी बुराई पे चलने वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े पावरफुल होते हैं। उनके पास जो है बहुत सारे नाजायज तरीके होते हैं दौलत को कमाने के, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो डाके डालना हो, चाहे वो दूसरे कोई किसी भी तरीके से गलत तरीकों से जो है वो पैसा कमाकर दुनिया में अपना रोब और दबदबा जमा सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अंजाम है वो हलाकत है, वो बुराई है। आज हमने देखना है कि हमारा क्या किरदार है। ज़बान है कौन? हमारे रोजमर्रा जिंदगी में ज़बान कौन है? ज़बान वो लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ज़बान वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ऐसी तीली लाई कि जो ही घरों निकले तो घर लड़ाई पै गई है। ये वो ज़बान है। ज़बान वो लोग हैं जो दूसरों के घरों की, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को जो है मोहब्बत की बजाय नफरत फैलाते हैं। ज़बान वो लोग हैं जो लोगों को इकट्ठा बैठा देखकर खुश नहीं हो सकते। ज़बान वो लोग हैं जो दूसरों में नफरत फैलाते हैं। ज़बान वो लोग हैं जो बुराई का मौका नहीं जाने देते। तो लोग जो हैं हमेशा बुरी राह, बुरी चीज को चुनाव करते हैं। बहुत दफा जो है बड़ा मुश्किल होता है कि ज़बान को अलग करना, क्योंकि कभी कभी जो है ये ज़बान जो है छोटी मकदार में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, पंजवां उन्हां दा दोस्त नाल वैसे ही खड़ा है, तो उन्होंने कहना यार एक कश लाण नाल की हुंदा है। 4 शराब पीण दे ने, पंजवां नाल उंज बैठा है, वो चल यार एक घुट लाण नाल की होएगा। ठीक है। सो आज खुदा कह रहे हैं कि छोटा सी बात, छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज राई का दाना के छोटा सा बीज होता है जो बढ़कर जो है उस पर हवा के परिंदे आके बसेरा करते हैं। एक घोटी जड़ा ना वही एंड दे नशई बनाता है, एक सूटा ही जड़ा ना वो एंड ते इंसान नू गलियां दा कखा वांगू जो है ना वो कर देंदा है। सो आज जो है ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बुराई में रहकर दूसरों को बुराई की तरफ रागब करते हैं। ये वो ज़बान है। ज़बान आसमान तो नहीं उतरिया, खुदा ने कहा कि तुहाडे नाल होएगा। इस तरह तुहाडे जड़ां जड़ियां ने ना वो एक में होइयां होणगियां। आज दफा ओनू कटना जिहड़ा ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ओहदे नालों अलग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफा होता है ना कि अच्छा है तो अपनी रिश्तेदार है, पता भी है कि यह तीली लाने वाली औरत या तीली लाने वाला बंदा, लेकिन जुदा नहीं होया जाता। ज़बान और गेहूं है ये ऐसे ही ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों से अलग होना। लेकिन खुदा कह रहे हैं कि इनका जो अंजाम है तुम उसकी तरफ देखो। तुम अपने आप, अगर तुम गेहूं हो, अगर तुम अच्छे हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम खुदा के साथ चलने वाले हो, तो अपने आप को गेहूं रखो,
اپنے آپ کو زوان نہ بننے دو, اپنے آپ کو خراب نہ ہونے دو. اے نہ ہوئے کہ خربوزے نو ویک کے رنگ نہ چینج کر لے. گہوں وہ جو ہے زبان نہ ویک کے, زبان دی برائی نو ویک کے وہ دے تو متاثر ہو کے, وہ دی دولت تو متاثر ہو کے, وہ دے رتبے تو متاثر ہو کے, وہ دے دبدبے تو متاثر ہو کے اپنی حلیمی, اپنی نیکی, اپنی پاکیزگی, اپنی سچائی, اپنی خدا دے نال وفاداری, اپنی خدا دے نال قربانی وہ بھل کے دوجے دے رنگ چ رنگیا جائے تے اینڈ تے جہنم دی اگ دے وچ سٹیا جائے. خدا اج کہندے نے کہ تسی گہوں ہو, تسی باخبر رہنا ہے کہ تواڈے چ کوئی آ کے زبان نہ بی جاوے. تسی اندھیرے دے وچ نہیں رہنا, جاگدیاں رہنا ہے, باخبر رہنا ہے, خدا دے نال منسلک رہنا ہے. تے اگر تسی خدا دے نال منسلک رہو گے, خدا دے نال وفادار رہو گے, نور دے وچ رہو گے, اندھیرے نو غالب آن نہیں دو گے, تے تسی ہمیشہ گہوں رہو گے, اور آخر تے تانوں خدا دی بادشاہ دے وچ جمع کیتا جائے گا. تانوں کیا جائے گا, اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, اس میراث کو پناؤ جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے مسیح خداوند کے وسیلہ سے.